آج کل غائب ہیں، پارٹی میں نظر نہیں آ رہے، کیوں؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں تو فرنٹ لائنر ہوں اور فرنٹ لائن پہ کھیل رہا ہوں. جو لائرز ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں کافی پیمنٹ ہو رہی ہے. یہ چیدہ ان کے اپنے ذاتی مقرر کردہ وکلاء غالباً 69 کروڑ روپے جو ہے امین نے، جو سابقہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے جو ہے دیے. جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ اپنی حکومت سے نہیں پوچھتے کہ آپ کی جو ساری توجہ ہے وہ پولیٹیکل موومنٹس پہ ہیں؟ کہاں سکم آ رہا ہے وہ بتائیے. علی امین صاحب کو کیوں ہٹایا؟ وہ پارٹی کو پورا کا پورا سرنڈر کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کو. السلام علیکم، میں ہوں تیمور خان آزاد ڈیجیٹل سے. آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق مرکزی ترجمان اور پاکستان تحریک انصاف کے لائرز جو ونگ ہے اس کے مرکزی جنرل سیکرٹری جنرل محمد معظم بٹ صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. سر آج کل غائب ہیں، پارٹی میں نظر نہیں آ رہے، کیوں؟ میری پوری توجہ جو ہے اہم قانونی امور پہ ہے، چونکہ کافی کیسز جو ہیں ہماری لیڈرشپ پہ بنائے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پیکا کا قانون جو ہے بڑے زور و شور کے ساتھ اس کا اطلاق ہوا، تو ہماری لیڈرز کے خلاف کافی کیسز بن گئے. تو توجہ رہی شاندانہ گلزار بی بی جو ہیں ان کے خلاف ایکٹیویٹی ہوئی. یہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے اسے ہم نے کوائش کرایا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کافی کیسز، وہاں پہ جتنے ٹرائل چل رہے ہیں اسلام آباد میں، پنڈی میں، وہ ساری ٹرائلز کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے پاس آ گئی. تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ قانونی دادرسی مہیا کی جائے ان ورکرز کو بھی جو کہ 9 مئی کے بعد سے لے کے مستقل جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی رہائی کی کوششیں پارٹی کی سطح پہ کی جا رہی ہیں. تو ان تمام امور کو میں دیکھ رہا ہوں، تو توجہ زیادہ تر اس جانب. کوئی عہدہ نہیں ہے سر، کیا وجہ ہے؟ پارٹی کے اندر آپ کے خلاف ایک کویسچن مارک موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ ملے ہوئے ہیں. بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں تو فرنٹ لائنر ہوں اور فرنٹ لائن پہ کھیل رہا ہوں. 3 MPOs کے متعلق جتنے بھی کیسز بنے ان میں ابتدائی ججمنٹ حاصل کی. اس کے علاوہ ثوابی کے بے انتہا افراد جو ہیں ان کے خلاف کیسز لگائے گئے، اور وہاں پہ بھی ہم نے انہیں ان کے پیش کیے بغیر انہیں دادرسی حاصل کر کے دی. جتنے کیسز مرکز کی طرف سے ہماری لیڈرز کے خلاف، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ چترال کے MNA جو ہیں لطیف چترالی، ان کی سیٹ کے جانے کا مسئلہ آیا تو وہاں پہ بھی ہم نے اپنا انپٹ دیا اور الحمدللہ وہ سیٹ بچائی. پورے ملک میں الیکشنز ہو گئے، بائی الیکشنز ہو گئے، لیکن اس سیٹ پہ الیکشن نہیں ہونے دیا. پشاور ہائی کورٹ سے دادرسی حاصل کی. تو یہ کہنا کہ میں جو ہے وہ ملا ہوا ہوں، ہاں میں کاز سے ملا ہوا ہوں، فلی کمیٹڈ ہوں عمران خان سے، PTI سے، اور ہر قدم بڑا پھونک کے لے کے چلتا ہوں. سر کتنا چارج کرتے ہیں آپ اپنے ورکرز کے کیس کرنے کے لیے؟ بنیادی طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پنڈی میں نے پوری ارینجمنٹ کی ہے، اور چونکہ بے انتہا وہاں پہ مسائل تھے، آخر میں مجھے لیگل کمیٹی نے ڈالا، تو وہاں پہ میں نے باقاعدہ اپنی اپوائنٹمنٹ کی، اپنی فرم کے لائرز کو انگیج کیا، ان کی ماہانہ سیلری مقرر کی، ان کو کنٹریبیوٹ میرا چیمبر جو ہے وہ کر رہا ہے. پارٹی سے تو ایک پیسہ نہیں لیا، بلکہ اس مشکل وقت میں تو پارٹی پہ فلی ہر طرح سے، وہ کہتے ہیں نا، ڈامے سخنے بدنے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سر یہ تو کہا جاتا ہے کہ جو لائرز ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں کافی پیمنٹ ہو رہی ہے. تنظیم میں نہیں ہو رہی تھی، تنظیم میں کبھی بھی نہیں ہوئی. تنظیم سے ہٹ کے جو دل نواز ہوئے، دل پذیر ہوئے، لیڈرشپ کے قریب ہوئے، اور انہوں نے ان پہ تکیہ کیا، انہیں پیسے بھی دیے. ہم نے تو سنا کہ غالباً 69 کروڑ روپے جو ہے امین نے، جو سابقہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے جو ہے دیے، تو کنٹریبیوٹ کیا تھا انہوں نے. لیکن اس پوری بازگشت میں ILF نہیں تھی، انصاف لائرز فورم نہیں تھا، بلکہ یہ چیدہ ان کے اپنے ذاتی مقرر کردہ وکلاء تھے. سر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں 69 کروڑ روپیز کی، آر یو شور؟ Oh yes, I'm more than positive. اور یہ بات تو پارٹی حلقوں میں بالکل نمایاں ہے، اور یہ بات تو ہوتی ہے. یہ پیمنٹ علی امین صاحب نے کس کو کی تھی؟ بنیادی طور پہ متعدد وکلاء کو جو ان کیسز کو دیکھ رہے تھے، پنڈی میں، اسلام آباد میں، جو ہمارے لائرز ان کے مقرر کردہ کام کر رہے تھے، انہی کو دیے گئے تھے. ILF پاکستان کو نہیں دیے گئے. سر یہ علی امین صاحب نے جو پیسے دیے ہیں، یہ پیسے آیا پارٹی فنڈ سے دیے گئے ہیں؟ بالکل حکومت کی جانب سے نہیں. اس میں تو یقینی طور پہ ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں
ان کا ہاتھ تھا، ان کی کنٹریبیوشن تھی، ان کی سپورٹ تھی اور انہوں نے کیا ہے. سر یہ 69 کروڑ اگر اتنی بڑی رقم ہے، اگر کسی نے دی ہے پارٹی کے اندر، تو آبویسلی جس طرح آپ کو 69 کروڑ کا پتہ ہے تو اسی طرح آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بھی پتہ ہوگا جن لوگوں نے یہ پیسے دیے ہیں. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس طرح کی پریکٹس ہوئی. آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس بارے میں شیور ہیں. میں نے آپ کو کہا ہاں میں اس بارے میں شیور ہوں کہ انہیں مالی معاونت فراہم کی گئی ہے. ہمارے محترم گنڈاپور صاحب نے کلیدی طور پہ دیا ہے اور فلی سپورٹ کیا ہے کہ وہاں پہ ریلیف ملے ورکرز کو. تو یہ تو پارٹی میں ہر سطح پہ کی جانے والی باتیں ہیں، اس سے تو انکار کوئی کر نہیں سر سکتا. اب بہت بڑی بات کر رہے ہیں، 69 کروڑ اگر علی امین صاحب نے دیے ہیں بینگ اے سی ایم دیے ہوں گے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ بہت زیرک اور بڑا سمجھدار پولیٹیشین ہے، چونکہ پروسیس سے ہو کے گزرا ہے نا. تو میں آپ کو یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نو نتھنگ فرام گورنمنٹ، بلکہ انہوں نے خود یہ فنڈ جنریٹ کیے اور فراہم کیے. کنٹریبیوشن ہے ان کی اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. چلو ہم امید کرتے ہیں کہ علی امین صاحب اس پہ ضرور کمنٹ کریں کہ 69 کروڑ روپیز اس نے کہاں سے جنریٹ کیے. سہیل افریدی صاحب ہیں سر سی ایم، جی تو اس نے بھی فنڈ جنریٹ کیا ہے، یہ بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ان کی اس دورانیے میں میری قربت اس حوالے سے ہے نہیں. میں پنڈی میں اور اسلام آباد میں جو معاونت قانونی فراہم کر رہا ہوں اس کے تمام تر ریسورسز میری گرہ سے ہیں، ذاتی جیب سے ہیں اور میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. سر یہ آپ قانونی جو معاونت فراہم کر رہے ہیں یہ آپ پارٹی ورکرز کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے؟ پارٹی ورکرز جو کہ دن اور رات عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہماری کمٹمنٹ صرف عمران خان کے ساتھ ہے. اس پورے مشکل وقت میں ہم صرف اور صرف کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایک ہی بات ہے کہ عمران خان سیاسی پریزنر ہیں، ان کی رہائی ہونی چاہیے. وہ گریس کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ہم ان کے ورکرز اور ان کی جانب جو ہے تمام توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. اس وقت عدالتوں کے اندر کتنے کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف ورکرز کے خلاف؟ دیکھیے بنیادی طور پہ پنڈی میں جو ریشو آ رہا ہے تمام تر کیسز کو اکٹھے کر کے غالباً ایف آئی آر جتنی بھی ہیں 44 کے قریب ہیں. اس کے ایگزیکٹ ڈیٹا جو ہے میں آپ کو یادداشت کی بنیاد پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی کیسز اس وقت وہاں کے ورکرز کے مابین پنڈی میں ہیں تو اس تمام تر کا چارج میرے پاس ہے اور اس کے تمام تر معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی گرہ سے. سر کتنے ورکر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جیلوں میں ہیں؟ دیکھیں پشاور سے ہیں، مردان سے ہیں، ڈی آئی خان سے ہیں، بنو سے ہیں، آگے چلے جائیں پنڈی سے ہیں، جیلم سے ہیں، پنجاب سے ہیں. تعداد کتنی ہے؟ تعداد میں ایگزیکٹ تعداد آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، مجھے یادداشت کو بیان کرنے میں غلطی ہو جائے گی. سر آپ مطمئن ہیں جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارتقاء کے مراحل میں ہے، بہت کوشش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے. آپ اطمینان کی بات کس کو کہتے ہیں؟ ان کا لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے، جیل میں لیڈر تک ان کی رسائی ہے نہیں، اور جتنا کر رہے ہیں وہ مرکز کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں، اداروں کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہے ہیں، تحریکیں بھی چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا ہی پولیٹیکل ورک ہے جو کہ ان کی سطح پہ وہ کر رہے ہیں. سر پی ٹی آئی داد دینی چاہیے. سر پی ٹی آئی نے کوئی لیڈرز جو ہے نا اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ سارے ورکرز ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو خود فیصلہ کرے؟ ابھی تک سہیل افریدی صاحب کو تقریباً 6 ماہ مکمل ہونے والے ہیں، اپنی کیبنٹ جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکے. دیکھیے میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. اب لیڈرز کی بات کر رہے ہیں، عمران خان نے تو ہر ورکر کو لیڈر بنا دیا. آپ اگر دیکھیں نا ان کی جماعت میں تو ہر جماعت کا ورکر جو ہے وہ آ کے ہر قداور شخصیت کے برابر ہو کے بات کر رہا ہے، اپنی جان مار رہا ہے. تو ایسے حالات میں فیصلے کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں اعتراضات کی گنجائش بھی کافی بڑھ جاتی ہے، اختلاف رائے کی گنجائش بھی بڑھ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے انہی اختلاف کا شاخسانہ تھا کہ وزارت اعلیٰ جو ہے اس کا منصب سہیل کو دیا گیا. سہیل ینگ آدمی ہے، ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے، پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہے، خان کے ساتھ تحریک چلانا چاہتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تحریک چلانے کا اختیار بھی انہیں سونپ دیا گیا. تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں تحریک کا عمل بھی لے کے چلنا اور اسٹیٹ ہوڈ بھی دکھانا اور رسم و رواج کو بھی دیکھنا اور ایوالو کرنا، حالات پیدا کرنا کہ لیڈر جو ہے جو سیاسی قیدی ہے وہ بازیاب ہو، باہر آئے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہے جو کہ یہاں کی حکومت کر رہی ہے. سر یہاں کی حکومت کی اگر ہم گورننس کی بات کریں تو ان کی جو ساری توجہ ہے وہ موومنٹس پہ ہے، عمران خان صاحب کی رہائی پہ ہے. جو گورننس ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو ایشو ہے
اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. جس طرح آپ بھی بات کر رہے ہیں تو آپ بھی بار بار جو ہے نا اپنی باتوں میں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی قیدی، ورکرز، یہ وہ. اس بارے آپ نے نشاندہی نہیں کی کہ خیبر پختونخوا جو سفر کر رہا ہے، اور اسپیشلی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، گورننس کی جو سچویشن ہے، اس پہ آپ لوگ بھی بات نہیں کرتے، نہ اپنے صوبائی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. آپ ایسا کیوں کہتے ہیں اور آپ ایسا کس بنا پہ کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے ماں سوائے ہوا میں بات کرنے کی؟ فار ایگزامپل آپ مجھے بتائیے، ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے. ایپیکس کمیٹی میں کون کون سی مقتدر قوتیں شامل ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے، ہماری پاک افواج کے سربراہان شامل ہیں، ہماری صوبائی حکومت شامل ہے. کہیں رکھنا ڈالا ہے؟ تعاون نہیں کیا؟ کھڑے نہیں ہوئے؟ کہا نہیں کہ ہم ہر طرح سے کھڑے ہوئے؟ تو وہاں پہ ٹیررزم کے حوالے سے دیکھ لیں، ایک مکمل ڈرائیو ہے جس میں صوبائی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کہاں ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہیں پہ بھی کہ صوبائی حکومت یا فوج کے خلاف یا مرکزی حکومت کے خلاف کھڑی ہے. تو لا میں نے یہی کہا، میں لیٹ می ریپیٹ مائی کویسچن جی. سر. میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ بینگ پی ٹی آئی رہنما سر، آپ اپنی حکومت سے نہیں پوچھتے کہ آپ کی جو ساری توجہ ہے وہ پولیٹیکل موومنٹس پہ ہیں، اس صوبے کی لا اینڈ آرڈر سچویشن یا گورننس کی پہ نہیں ہے. یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ کوئی ریفرنس دیجیے مجھے کسی جگہ کہ کہیں مجھے کنفرنٹ کیجیے. میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہماری صوبائی حکومت کی توجہ ہے، اپنی بہترین ایبلٹی کے ساتھ وہ مکمل ان پٹ دے رہے ہیں. کہاں سکم آ رہا ہے وہ بتائیے. سر آپ مجھے کوئی ایک پروجیکٹ بتا سکتے ہیں جو جاب کریٹ کر سکے، جس کو آپ بطور جس طرح بی آر ٹی ماضی میں ہوا، صحت کارڈ تھا، یا اس طرح یا علی امین صاحب کی یا سہیل افریدی صاحب کی کوئی ایسی پروجیکٹ ہے یا کوئی ویژن ہے، پلانس ہیں ان کے ساتھ 5 سال کے لیے؟ ارے آپ عجیب بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے ٹیچرز اس بات پہ ایجیٹیشن نہیں کر رہے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی؟ کیا آپ کو پروفیسرز نظر نہیں آ رہے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی؟ کیا آپ گریڈیشن کی لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے ہوئے؟ سب سے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ اپنے جن لوگوں سے کام لیتے ہیں انہیں تنخواہ وقت پہ دیں. کیا ہماری حکومت ایون گنڈا پور صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں مرکز ہمارے ایسٹس مہیا کرے، ہمارا پیسہ دے؟ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا یہاں پہ فاٹا اور پاٹا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ مال ہمیں مہیا کرے. کیا ہم نے نہیں کہا؟ ہمیں تو ہر طرح سے چوک کیا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، نہ وسائل مہیا کرتی ہے، انرجی کے پرابلمز ہمارے پاس آ جاتے ہیں، پیسوں کے پرابلمز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. آپ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ پروجیکٹس آپ دیکھیں گے جو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہو آپ کو اس قابل. یہ تو ہر طرح سے کرپل کرنا چاہتے ہیں صوبائی حکومت کو. صوبائی حکومت تو بڑی زبردست طریقے سے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو یہاں پہ خاص طور پہ جنگ کا عالم ہوا تو صوبائی حکومت نے اپنا پیٹ کاٹ کے اور یہاں پہ توجہ مرکوز کر کے یہاں پہ لوگوں کو اپنے وسائل سے جو ہے وہ رفائی کاموں میں انہیں خرچ کیا تاکہ خاص طور پہ ان کی خوراک اور ان کی شیلٹر وغیرہ میں ان کی کنٹریبیوٹ کیا جا سکے. ٹی ڈی پیز پہ 15 بلین لگائے. تو پھر اب یہی وہ کر سکتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیے وسائل کون سی دے رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں؟ سر آپ کی پارٹی کے اندر ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ صوبائی حکومت نے محاذ آرائی شروع کی ہے وفاق کے ساتھ. اگر محاذ آرائی نہ کرے اور وفاق سے اپنے صوبے کے لیے بجٹ لے آئے، کوئی ڈیولپمنٹل اسکیمیں لے آئے. وفاق نے تو ہیومن رائٹس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہیومن ڈگنیٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایک عام شہری سے لے کے 80% سپورٹ کے ساتھ، پاپولر سپورٹ کے ساتھ جینے والا عمران خان جو ہے اس کی آنکھ کو تلف کر دیا ہے، اس کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اس کی بیگم کو داؤ پہ لگا دیا ہے. انتہائی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز یہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ تو بیٹھ رہی ہے نا ان کے ساتھ. اسٹیٹ ہوڈ کس کو کہتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھی؟ کیا ان کے وزیر داخلہ کے ساتھ نہیں بیٹھی؟ کیا یہاں پہ کور کمانڈر کے ساتھ نہیں بیٹھی؟ کیا وہ سربراہان کے ساتھ، آرمی سربراہان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی؟ کہاں پہ وہ ریٹریٹ کر رہی ہے؟ پورا تعاون تو دے رہی ہے، لیکن جس طریقے سے اسے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، پاپولر پارٹی کو جس طریقے سے طاقت کی بنا پہ، سازش کی بنا پہ جو ہے ہدف تنقید ٹھہرایا، ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہم تو ورسٹ فارم آف ہیومن رائٹ وائلیشنز فیس کر رہے ہیں. سر یہ رائے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واقعی میں جو آپ لوگوں کی سٹانس ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ اس طرح نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کب کیا انہوں نے؟
نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دی تھی, دیکھیے انٹرنیشنل فورم پہ کھڑے ہو کے اسٹیٹمنٹ دی تھی, کیا ایک انقلاب کو وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے؟ دیکھیے انقلاب کو آپ واردات اور جرم کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے. جن لوگوں نے روٹی چھینی, چاول کو محتاج کیا, انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تم نے قیادت سونپی ہے. یعنی دیکھیں یہاں پہ آپ کس سے دیکھ لیں کہ ہمارے مال و متاع, ہمارے وسائل کہاں چلے گئے. عمران خان تو ایک انقلاب کی زبان بن کے آیا ان لوگوں کے خلاف جو کہ اپنی سیاسی مسندوں پہ بیٹھ کے ان جرائم میں مبتلا ہوئے جہاں پہ ہمارے پاکستان کی ذہنیت کو غلامی میں دھکیلا گیا, ان کے مال کو لوٹا گیا, ان پہ حکومت اور بادشاہت قائم کی گئی. اس کلچر کو بدلنے کے لیے عمران خان کی آواز تھی. آپ دونوں کو یکجا کرتے ہیں. سر عمران خان کی تعریفیں تو آپ کر رہے ہیں, اوبویسلی آپ کا لیڈر بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے. کیا آپ بینگ اے لائر اینڈ بینگ رہنما, اور آپ صرف نہیں سر, آپ کو میں مختلف فورمز پہ بھی دیکھتا ہوں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں, اگر آپ آنیسٹلی بتائیں عمران خان صاحب میں غلطی کیا تھی؟ عمران خان میں غلطی کوئی نہیں تھی. عمران خان ارتقاء کے مراحل پہ تھا, اس نے وہ سب کچھ کر لیا جو وہ کرنا چاہتا تھا. اب ایوالو کرنے کا مثال کے طور پہ دیکھیے ہماری پہلی آپ یہ بات رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ساورینٹی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, رول آف لا, یہ آئیڈیالوجیز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. غلامی کی ذہنیت سے آزاد کرنا جو ہے یہ عمران خان کا مقصود تھا. شخصی آزادی کا حاصل ہونا, انصاف کے اداروں کو انصاف کے اداروں کی طرح کام کرنا, یہ ان کے مقصود تھا. ان کا ایجنڈا ہی وہ تھا کہ جہاں پہ زمین کے خداؤں نے تو خلاف ہونا ہی تھا نا. تو بات یہ ہے کہ اگر بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, تو بتوں کے درمیان حق کی بات, حق کی آواز اٹھانا, اسلامک فوبیا کی بات کرنا ایون انٹرنیشنل فورمز میں, اور آج ان تمام باتوں کا صحیح ثابت ہونا, یہ آئیڈیالوجیکل اپروچز ہیں. میں شخصیت پرست نہیں ہوں, میں نظریاتی ارتقاء کا حامل ہوں, اور آج بھی میرا نظریہ وہی ہے جو پاکستان کے قیام کے وقت تھا. سر پی ٹی آئی کے اندر ایک وقت تھا جب آئی لیف کا بہت اثر و رسوخ تھا پارٹی کے اندر, ایون ٹکٹوں کے حوالے سے بھی وہ اثر و رسوخ رکھتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یا تو اس کے جو یوتھ ونگ ہے یا آئی ایس ایف جو ہے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ درست کہتے ہیں, یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور وہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جب امتحان کا وقت آیا تو آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ایک لیگل سپورٹ, ایک وائس جو ہے وہ آئی ایل ایف پاکستان کی آئی. مجھے شرف حاصل ہے کہ اس وقت میں سیکرٹری جنرل کیسے لیڈ کر رہا تھا. لیکن جب کمپرومائز ہو گئی, آپ تنظیم کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کا حلقہ اپنے ارد گرد بنا کے ان کے ذریعے کام کرنا چاہنا شروع کر دیں, تو یہی سب کچھ ہوتا ہے نا جو کہ ہوا. پستی آ گئی. اب یہ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ سینٹ اور مشال بی بی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشال بی بی کے خلاف تھا. میں اسٹیچر کی باتیں کرتا ہوں, آج بھی میں اسٹیچر کی باتیں کرتا ہوں, اس لیے کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب ہونا چاہیے. سینٹ میں ان لوگوں کو جانا چاہیے جو کہ یہاں کے لوگوں کی آواز بن سکیں. تو پارٹی کی سطح پہ چونکہ فیصلے عمران خان کی سطح پہ ہونے ہیں, عمران خان تک رسائی نہیں ہے, حادثاتی عوامل بہت سے ہیں, زمینی حقائق بہت سے ہیں, کمپرومائزز بہت سے کرنے پڑ جاتے ہیں. تو وہ کمپرومائزز وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے پارٹی کو بھی چلانا ہے, اپنے آپ کو رکھنا بھی ہے. اٹس اے چیلنجنگ ورک. مشال بی بی کی بات کرتے ہیں. جی جی, مشال بی بی کے حوالے سے کون کمپرومائز ہوا تھا؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف مشال بی بی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف یہاں کے سیزنڈ سینئر لوگ یہاں پہ, چاہے وہ قانون کی فیلڈ میں ہوں, چاہے تعلیم کی فیلڈ میں ہوں, چاہے سینئرٹی کے ضمن میں ہوں, جنہوں نے ٹیکنوکریسی میں اپنا وقت گزارا ہو, جنہوں نے زندگی پولیٹیکل ایوولوشن میں گزاری ہو. تو آپ اس منصب پہ بٹھانے والے لوگوں لے کر آئیں گے. جب نہیں لے کر آئے تو آپ جواز دیں گے کہ کیوں نہیں لے کر آئے. تو سکینڈلز کی آغوش میں پروان چڑھنے والی چیزیں جو ہیں وہ مطلب ان نیچرل ہوتی ہیں نا. دیکھو وہ مشال میری ایک بچی کی مانند ہے,
نتھنگ سیئنگ دیٹ اس کی اسٹرگل اپنی جگہ پہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف علی ظفر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف اسی لیول پہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور بات آئین اور قانون کے ارتقاء کی ہونی ہے. تو رائٹ مین فار رائٹ جاب ہو, زیادہ رسپانسبلٹیز کے ساتھ تو پازیٹیو فیصلے ہوتے ہیں نا. تو یہ میری پرسنل رائے ہے. آپ کے تو سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر انصاف نہیں ہوتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ حادثاتی عوامل ہیں نا, انسیٹلڈ سچویشنز ہیں, خان صاحب اندر ہیں, حسان نیازی اندر ہے, ہماری لیڈرشپ اندر ہے, لیڈرشپ تک جانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے, اور ایکٹیویزم بہت زیادہ ہے. پارٹی ڈیسیجنز جو ہیں وہ جو لوگ کر رہے ہیں, ایسے وقت میں بھی آفرین ہے ان لوگوں پہ کہ وہ کھڑے بھی ہوئے ہیں اور ان پٹ بھی دے رہے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ کوئی معمولی آدمی ہے, پاکستان کی تاریخ کی بہترین ججمنٹ اس نے حاصل کی ہے. اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ, آپ یہ دیکھیں وہ موجود ہیں, کام کر رہے ہیں, دن اور رات کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیلنجنگ ٹائم ہے پاکستان کی تاریخ کا, جس میں ہمیں دوسری دنیا سے ہمسایوں سے بھی پرابلمز, ہماری جنگ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے آ گئی جنگ, ادھر افغانستان کے ساتھ بھی جنگ آ گئی, افغانیوں کے جانے کا مرحلہ بھی آ گیا, اور ایران کی جنگ بھی شروع ہو گئی. یعنی ملٹی ڈائمینشنل ایشوز میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ذمہ دارانہ کردار پی ٹی آئی نے دیا. کیا کہیں بھی کوئی ارتعاش پیدا کرنے کی کوشش کی؟ یعنی یہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ کا بھی بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں, اور ایکٹیویزم بھی جو ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے پورے کا پورا دکھا رہے ہیں. داد دینی چاہیے اور افسوس کرنا چاہیے کہ 80% پاپولیرٹی رکھنے والا شخص جیل میں ہے, عوامی مینڈیٹ حاصل کرنے والی پارٹی باہر ہے, اور جہاں پہ یہ حکومت بنائے ہوئے ہے ہر طرف سے پتھر اس پہ برسائے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہے کرپشن کو کنٹرول کیا, یا کرپشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بھائیوں کے چرچے ہیں. دیکھیے میں آپ کو اس میں کوئی حقیقت ہے سر؟ میں ایک عرض کروں, بیوروکریسی کا کردار دیکھیے. کیا بیوروکریسی یہاں پہ ہماری صوبائی حکومت کے کہنے کے مطابق چل رہی ہے؟ آپ گورنر صاحب کا دیکھیں, کیا ان کا اختیار آپ کو کم دکھائی دیتا ہے؟ آپ نظم کے اعتبار سے دیکھیے تو ادارے جو ہیں ان کا اثر سر, بیوروکریسی تو وزیر اعلیٰ کے انڈر ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بیوروکریسی میں آپ کوئی ایک بتا سکتے ہیں کہ ہاں, اگر آپ آئی جی پولیس کی بات کریں تو اس حد تک جو ہے نا میں تھوڑا سا اتفاق کر سکتا ہوں. تیمور یہ بتاؤ کہ ابھی فرنٹیئر ہاؤس میں وہ جتنی بھی تعیناتی تھی وہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے ختم نہیں کر دی. کیوں کیے؟ کہ خبریں لیک ہوتی ہیں. صرف تو سیدھی بات, یعنی یہاں تک تو دیکھیں نا چوک ہوا ہے نا سچویشن, تو کیا ہے نا. آپ ایک واقعے کی بات کر رہے ہیں, انہیں تو پوری سر وہ تو خیر وہ بیوروکریٹ پہ تو نہ ڈالے سر. وہ جو لوگ تھے وہ پولیٹیکل, زیادہ تر میجارٹی اس میں پولیٹیکلی لوگ تھے سر. ہاؤسز میں کے پی ہاؤسز میں سر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے یا اپوائنٹمنٹ تعیناتیں ہوتی ہے سر, تعیناتیں جو ہوتی ہے سر, تعیناتی تو سرکاری ملازمین کی ہوتی ہے نا. تو سرکاری ملازمین جو ہیں ان کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے آپ اس کو دیکھیں گے نا. اس میں آپ انٹیلیجنس ایجنسیز دیکھ لیں, اس میں جو بھی چیزیں جو ہیں ادروائز ہوتی ہیں, جہاں پہ لیکیج سیپیج وغیرہ کی بات کریں تو وہ تو ہوئی ہیں نا, وہ ہوتی ہیں, وہ ہوتی رہتی ہیں. تو اس کو بھی تو انہوں نے دیکھیں پوائنٹ آؤٹ کر کے اقدام اٹھایا نا. تو آپ کا یہ کہنا کہ ایک مثال دوں, یہاں پہ تو مثالیں بھری پڑی ہیں. خیر یہ پھر بھی یہ بیوروکریسی والی مثال نہیں ہے سر. یہ بتائیے وہ کہ کون ہے انہیں گورن کرنے والے؟ یعنی یار آپ کمال سر, یہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. اگر ہم اس میں نیٹی گریٹی میں پڑ جائیں تو آبویسلی سر کہاں کیا دیکھتے ہیں آپ کہ سہیل افریدی صاحب اب تک جو کابینہ مکمل نہیں کر سکے یا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ عمران خان سے منظوری چاہیے, عمران خان تو کوئی رسائی نہیں دے رہے, یہ وجہ ہے. تو پارٹی کی پولیٹیکل جو کمیٹی ہے انہوں نے تو وہ تو عدالتیں گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے عدالتوں پہ پٹیشن ڈالی ہمارے سیکرٹری جنرل نے کہ مجھے ملاقات کے لیے جو ہے میرے لیے راہ ہموار کی جائے کہ میں اپنے لیڈر سے ملوں. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ تو ملاقات نہیں ہوتی تو فیصلے کرنے میں انڈورسمنٹ فائنل خان صاحب کی ہے. تو سر 16 تک جو محکمے ہیں وہ تقریباً وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہیں. آپ کیوں نہیں رسائی دیتے خان صاحب تک؟ وہ تو آپ کا سٹانس ٹھیک ہے, آپ کا سٹانس ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اسی کی وجہ سے فساد ہے نا. کیوں نہیں دے رہے سر؟ اگر نہیں مل رہے ہیں, اگر وفاقی حکومت آئینی طور پہ کوئی پابندی ہونی چاہیے, قانونی طور پہ کوئی پابندی ہونی چاہیے. لیڈر ہے ہمارا,
80% عوام کا لیڈر ہے، کیا اس میں رسائی میں دراڑیں ہونی چاہیے؟ عدالتوں سے اب فیصلے لے کے جاتے ہیں، ہمیں رسائی نہیں دیتے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وجہ تو سامنے آپ کی کھڑی ہے. سیدھی سی بات ہے، یہاں پارٹی میں جو بھی ہوگا اس کی انڈورسمنٹ عمران خان سے چاہیے. اب آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی رستہ نہیں روکتی، تو یہ رستہ رکاوٹ نہیں ہے. سر سینٹ کے امیدوار ہیں آپ کیا نہیں؟ میں بالکل بھی نہیں ہوں. میں نے بالکل بھی آج تک کسی بھی منصب کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور یہ میری تاریخ رہی ہے. سر یہ آئی لیو جو ہے ابھی اتنا وہ فرنٹ لائن پہ نہیں ہے جو ایک وقت میں تھا. کیوں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیادت جیسی تھی ویسی نہیں رہی. جو دوسرے آئے ہیں وہ ایکٹیویزم پہ مائل ہیں، جو پہلے تھے وہ نظم کو اور تنظیم کو دیکھتے تھے. اور یہ وجہ تھی، اور یہی وجہ سامنے ہوئی، اور اسی وجہ کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، اور نتیجہ اچھا نہیں ہے. سر مزمل اسلم صاحب جو ہے مشیر خزانہ جو ہے، ہاں ان کا ذہن جو ہے نا وہ سندھ کا کراچی کا ذہن ہے، اور وہ وہاں کی کمرشلزم اور ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ ذرا سا یہاں کے صوبے کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھیں. یہاں پہ کلچر بھی ہے، یہاں پہ ثقافت بھی ہے، یہاں پہ ویلیوز بھی ہے، یہاں پہ کاروبار کرنے کے طریقے بھی علیحدہ ہیں، اور ان طریقوں میں ترقی اور ارتقاء کی ضرورت ہے. اپرچونیٹیز زیادہ کریں، انگیج کریں یہاں کی عوام کو. بہرحال وہ ایک پرسنل سی رائے ہے، اور ان کا جو طریق ہے، ان کا جو اپروچ ہے کاموں کو لے کے، میری تو رائے ان سے ہم آہنگ نہیں ہے. بہرحال وہ ہیں موجود. اب دیکھتے ہیں کہ انہیں وہ وزیر کا درجہ بھی دے دیتے ہیں، کبھی مشیر کا درجہ بھی ہماری حکومت دیتی ہے. ہماری حکومت ان پہ بڑا اعتماد کرتی ہے، تو یہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ تو بہت کمپیٹنٹ ہے. جی ہاں، یہ تاثر موجود ہے. میری رائے ذرا سی سر کیا خیبر پختونخوا کا بینا میں جی کوئی وکیل کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنے زیادہ جو پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں، آئینی بھی، قانونی بھی، لا اینڈ آرڈر کی نسبت سے بھی، اس کے لیے درمیان میں وہ قانون دان ہونے چاہیے تھے اور ہونے چاہیے جو کہ صحیح نصیحت کر سکیں اور گائیڈ کر سکیں حکومت کو. مثال کے طور پہ ابھی ہوا اوتھ لینے کا مسئلہ تھا، تو جان نثار جو ہیں خان صاحب کے، وہ تو اوتھ بھی لیں گے اور فیلڈ میں بھی آئیں گے. تو میں نے رائے دی کہ خدا کے لیے ان سے جو اوتھ لیں اس کی لینگویج جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. اس پہ رائے لے لیجئے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ اوتھ لیں اور وہی اوتھ جو ہے وہ کسی غدر یا کسی اس کا بنا کے کوئی ٹریپ جو ہے وہ ورکرز جو ہیں وہ کوئی نشانے پہ نہ آ جائیں. تو احتیاط کرنی چاہیے. تو آپ کی جو بات ہے نا، وہ یہ بات میں کہتا بھی اور میں نے کہا بھی ہے. میں نے مقتدر حلقوں کو بھی کہا ہے، اداروں کو بھی کہا ہے، میں نے حکومت کو بھی کہا ہے، اور کھلے عام کہتا بھی ہوں کہ آپ کے جو ہے قانونی نگاہ جو ہے وہ صحیح رکھنے والے لوگوں نے کی. سر پی ٹی آئی سڑکوں پر کب نکلے گی؟ پی ٹی آئی سڑکوں پہ اسلام پنجاب نہیں جاتی، کے پی کو کراس نہیں کرتے ہیں. یہ بات بالکل بھی نہیں ہے. آپ نکلنے دیتے نہیں ہیں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور ورکرز کے درمیان ہماری پارٹی کا لیڈر ہے. ہماری پارٹی کا لیڈر درمیان میں سے نکل جائے، ہمارے پارٹی کے لیڈر نکل جائیں، تو پھر کسی کوئی شاید آسانی سے سنبھال نہ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کنٹینرز لگا دیں گے، اسلام آباد تک کو بند کریں گے، لاہور میں، دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور مائنڈ سیٹ کا سامنا بڑی پروڈنس کے ساتھ ہماری پارٹی کر رہی ہے. اور یاد رکھیے کہ تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کے کردار کو ہمیشہ سلامی دی جائے گی. سر آپ نہیں سمجھتے جب علی امین صاحب تھے تو کم از کم وہ خیبر پختونخوا کو کراس کرتے ہیں، لیکن جب سے وہ چلے گئے ہیں پی ٹی آئی این سی پی بن گئی ہے، کے پی سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ڈیسیجنز لینے چاہیے پولیٹیکل. اور میں نے جس وقت میں مرکزی ترجمان تھا، اس دورانی میں الیکشن ہونے والے تھے. بلاول بھٹو یوتھ کی بات کر رہے تھے، ہمارے لیڈر کے باہر آنے کی بات کر رہے تھے. اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ایک بڑی مقتدر بات آئی تھی کہ جب ہماری حکومت جا رہی تھی تو اس وقت 5 وزارتیں جو ہے پیپلز پارٹی کو پیش کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب وقت گزر چکا ہے. تو اس ادراک میں نے جو ہے بحیثیت ترجمان
یہ کہا تھا کہ جناب بلاول صاحب آپ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے سنجیدہ ذمہ داران کو آگے کر کے ہماری پارٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوں، ہو سکتا ہے اشتراک عمل کا کوئی راستہ نکلے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے تو مرکز سے کال آ گئی کہ آپ نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ تو ہماری پالیسی نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ پالیسی نہیں کیسے نہیں ہے؟ جب ہماری حکومت جب جاری تھی تو ہم نے 5 وزارتیں انہیں دی تھی، وہ اسی ایجنڈے پہ بات کر رہے تھے جو کہ ہماری پارٹی کا ایجنڈا ہے، اور اسی میں ایک فضا بننے کی گنجائش تھی کہ ہماری لیڈرشپ بھی باہر ہوتی اور ہمیں کھلی فضا میں اشتراک عمل کے ساتھ آگے بڑھ سکتے تھے. لیکن نہیں ہوا. اچھا، میں جب مرکزی ترجمان بنا خان صاحب کے کہنے پہ، تو اس وقت رؤوف الحسن صاحب جو ہیں وہ چیدہ نمائندہ تھے یہاں پہ اسپوکس پرسن کی حیثیت سے، تو ان کے ساتھ بیٹھے. میری اپوائنٹمنٹ پہ انہیں بھی جو ہے وہ خوش نہیں تھے. تو ان کا بہرحال ان سے بات چیت جب ہوئی تو میں نے کہا اچھا آپ یہ سارے تبصرہ کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں ہماری حکومت کیوں گئی تھی؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ they could not see. تو اب بعد میں حالات نے ثابت کیا کہ ایون رؤوف صاحب جو ہے could not see. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو پیڈ ترجمان تھے. ان ارینجمنٹ سے میں آگاہ نہیں ہوں. در حقیقت وہ جو ہے میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو فکر کے لحاظ سے بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ ہم نے اس وقت جب بات کی تھی تو مرکز سے کال آ گئی کہ یو ریشنلائز یور اسٹیٹمنٹ. تو اب آپ یہ دیکھیں پھر یہاں پہ ایون گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی مجھے کال آ گئی کہ بھائی تم نے کس کی لائن پک کی ہے. اب میں نے تاریخی اسباب کے مطابق وہ بات کی جس میں ایک فضا بن سکتی تھی، اور وہ بڑی اچھی یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل فورا پہ چلی گئی تھی وہ چیزیں. لیکن یہاں پہ پارٹی جو ہے اس وقت نئی اشتراک عمل کو قابو لے. سر علی امین صاحب کو کیوں ہٹایا؟ علی امین، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں علی امین کی اپنی بھی غلطیاں ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں پہلی غلطی کیا ہے. پہلی غلطی یہ ہے کہ جس وقت ہم سے پارٹی کا نشان مل گیا، یہاں پہ حکومت انہوں نے بنانی تھی. اس حکومت کے درمیان فضا ایسی بنی تھی کہ جو ہے یہ پی ٹی آئی، ہماری جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہیں، اور ان کی طرف سے میرے ساتھ رابطہ ہو گیا تھا. یہاں پہ وہ پارٹی کو پورا کا پورا سرنڈر کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کو. کون؟ پی ٹی آئی پی. اس میں حبیب نور ہیں سیکرٹری جنرل، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. میرے موکل بھی رہے قانونی طور پہ بھی میرا ان کے ساتھ. تو بات جس وقت انہوں نے بات کی تو میں نے یہ بات اسد کیسر صاحب جو ہیں ہمارے لیڈر ہیں انہیں ٹیبل کر دی. انہوں نے کہا کہ اس سے ملواؤ مجھ سے. میں نے حبیب نور کی ان کی میٹنگ بھی کروا دی. آگے بھی وہ گئے، پھر خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھی وہ جو لیگل فارمیلٹی تھی وہ بھی پوری کی. اس کے بعد بات چیت آ گئی. بات چیت میں کنڈیشن یہ آئی کہ یہ خٹک صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑیں گے، پارٹی لیڈرشپ پارٹی چھوڑے گی، اور آرگنائزیشن پوری کی پوری جو ہے وہ حوالے کر دی جائے گی پی ٹی آئی کو. اب دیکھیں کتنا زبردست آدمی تھا یہ پی ٹی آئی پی کے جو ہمارے جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے ان کے محمود خان صاحب. محمود خان نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ جن حالات میں مجھے الیکشن لڑنا پڑا ہے خان صاحب کو بھی پتہ ہے، بس مجھے خان صاحب سے آپ نے ملانا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، چیئرمین شپ بھی لے لو، سب چیزیں لے لو. خٹک صاحب سے استعفیٰ بھی لیا، خٹک صاحب سے ایون رکنیت بھی انہوں نے جو ہے وڈرا کی، اور اس کے علاوہ جتنی ایگزیکٹو کونسل ہے انہوں نے بھی استعفے دے دیے. خواتین ساری کی ساری استعفے دے دیے جو ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی جا کے جمع کرا دیے. تو وہ ساری چیزیں جب ہم کر چکے تو عین وقت میں یہاں پہ ان کا جو ہے اتحاد ہو گیا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ. تو اگر وہ پارٹی مل جاتی اور ٹیک اوور کر لیتے، عہدے بھی سارے ان کے پاس آ جاتے، ساری چینجز بھی آ جاتی، تو دے کوڈ ہیو اے کنٹرولڈ پوزیشن ہیئر. نہ صرف ادھر بلکہ ادھر بھی. ہماری خواتین کی نشستیں اس کو بھی صحیح طریقے سے لیگلی ہینڈل نہیں کیا گیا. وہ جو قانونی ٹیم بنی میں نے ان پہ بڑے اعتراضات کیے. میں نے کہا کہ آپ نے پٹیشن لائی ہے، پٹیشن میں میری پارٹی کو فریق نہیں بنایا اور خواتین کو فریق نہیں بنایا جو کہ ہماری ہیں. ان کے بغیر جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ تو ہمارے خلاف ہی ہوگا، اور وہی ہوا. پھر کنور شوزف کے پیچھے میں پڑا. انہوں نے بہرحال وہ راجہ صاحب جو ہیں ان کے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے وہ پٹیشن کروائی اور خواتین کو شفتیں دینے کی پوزیشن آئی. تو کہنے کا مقصد ہے ایک تو یہ ہو گیا، دوسری طرف یہ ہو گیا کہ انہوں نے شکیل وغیرہ کو کے خلاف جو ہے وہ انیشیٹو لیے. ایک حلقہ جو ہے وہ ان سے ناراض ہوا. اس درمیان بھی میں نے گنڈا پور صاحب سے رابطہ کیا تھا
اور بڑی احتیاط سے بات کی تھی کہ جناب یہ افہام و تفہیم کا کوئی راستہ نکلا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے خلاف کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، وہ چلے گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فرق تو پڑتا ہے نا. تو جب آپ کے اوپر سب متحد ہوں اور ایک ایوولوشن کا پروسیس ہو، تو بہرحال دوست وہاں سے اندر سے بھی ناراض ہوئے تو پھر شکایت میں آ جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ان کے خلاف جو ہیں ہوئی ہیں. کانوں تک خان صاحب کی بھی باتیں پہنچائی گئی ہیں، اور کئی باتیں ہیں جو کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی ہیں. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے وقت دیا، اور وقت ہمارے ساتھ کم ہو رہا ہے، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے بہت باتیں کریں سر. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی جو ہے نا بلائیں گے، آپ کے ساتھ ضرور پروگرام کریں گے. آپ نے معظم بٹ صاحب کی باتیں سنی، کچھ اندر کی باتیں بھی انہوں نے بتائی، خاص کر علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو وکلاء ہیں ان کو 69 کروڑ روپے دیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی ہم ان کو مدعو کریں اور ان سے بہت ساری بات کریں. تھینک یو ویری مچ.